जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर, जनरल सैयद आसम मुनीर ने कल स्टूडेंट से खिताब करते हुए बात की है कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी जो है वो सारे अफ़गानिस्तान से इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माजी के अंदर पाकिस्तान हमेशा जो ये समझता रहा कि पूरी, और पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जाता रहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। वो जो कहते थे ना, अल्लामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट कहते थे, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, कुछ इस तरह का शेर था। और जिसमें नील के साहर से लेके ताबहा के काशगर, और कहाँ शुरू हो जाएं, जहाँ जहाँ रिवर नाइल है वहाँ से, एंड ताबहा के काशगर चीन तक, आई थिंक वो सही। सो पॉइंट सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने अपनी अप्रोच बदल ली है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेलकमिंग अप्रोच। और सीधा पैगाम दिया अफगानिस्तान को कि भाई तुम रोज आके पाकिस्तानियों को शहीद नहीं कर सकते। ये नहीं है कि तुम टीटीपी को खुला हैंड दो और कहो जाओ पाकिस्तानी फौज को जाके मारो और जाओ अवाम को मारो, हम अलाउ करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ ऐसा लीडर हमें चाहिए पाकिस्तान के अंदर, सियासी लीडर। ये स्टेटमेंट फौजी की है, ये स्टेटमेंट जनरल की है, लेकिन ये स्टेटमेंट पॉलिटिशियन से आनी चाहिए। पॉलिटिशियन ज़रा थोड़े दबके दबके लफ्ज़ों से बोलते हैं। ऐसे बोलना चाहिए जिससे अवाम को कॉन्फिडेंस उभरे, ऐसे बोलना चाहिए जिससे अवाम को ताकत मिले। पाकिस्तान की अवाम का जो मोरल डाउन हुआ है वो सिर्फ इसीलिए डाउन है कि सियासतदानों ने एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के मुल्क को नीचे कर दिया हुआ। ठीक है जी। अब ये जो बात है कि 50 जो लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, और आए रोज़ अफगानी जो है वो पाकिस्तान को गालियां देते रहते हैं। कभी वो जो है वो इंडिया के साथ मिल जाते हैं, कभी वो किसी के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं जी ये पाकिस्तानी क्या है। वो बलोच जो अफगान तालिबान है वो कहते हैं हम इंडिया जाके ट्रेनिंग लेंगे। वो क्यों कहते हैं हम इंडिया जाके ट्रेनिंग लेंगे? सो दैट दे कैन मेक एन इम्पैक्ट, और कह सकेंगे और पाकिस्तान को मना करें कि पायन सानू जो है ना वो असी उधर भी जा सकते हैं, हमारी जो है ना ये भी हमारा दिल करता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें ये कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की। बेसिकली तो वो थ्रेटन कर रहे होते हैं पाकिस्तान को कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी जो पाकिस्तान की अप्रोच है ना, पैन इस्लामिक नेशनलिज्म, कि भाई वो जो पूरी दुनिया में किसी भी मुसलमान को कहीं पे भी ज़रब लगेगी, वो तो बेसिकली अफगानिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री ना, ठीक है। और ईरान के हवाले से भी मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात की है, और वो बात यही है कि दे हैव बैक स्टैप्ड अस। ये मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है। मुझे इसके एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं मिले क्योंकि ये रिपोर्टिंग इस वाक़े की उस तरह नहीं हुई, जो हुकूमत ने या एसपीआर ने नहीं की। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और ये है कि और हम दूसरी जिसे वो कहते हैं ना, अफ़गानिस्तान को उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है, और ये कहा है कि हम हमारी तरफ ना देखना, अफ़गानिस्तान को कहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, ठीक है जी, पाकिस्तानियों के लिए। और अफ़गानिस्तान आपको पता है वो मुल्क है जिसने अपोज़ किया था। देखें, पाकिस्तान की बड़ी डिफ़िकल्ट नेबरहुड है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दुनिया में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपके नेबरहुड सख्त होती है, तो आपने उधर घबराना नहीं होता, उधर खड़े होना होता पाँव पे। परेशान नहीं होना होता, उधर खड़े हो जाओ, पैरां ते खलो जाओ, पार पा जाओ। साढ़े पंजाबी कहते हैं खलो जा जवाना, ठीक है ना। सो पैरां ते पार पा जाओ। एंड इंडिया जो है, फॉर एग्जांपल, इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, हमारे उनके साथ नहीं बनती, ऑन सो मैनी फ्रंट्स नहीं बनती, बट जैसे भी है नहीं बनती। लेकिन इंडिया, वो सनजू का मैं सुनता था कि जो आपका एडवर्सरी है ना, जो चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट है, वो भी ये पसंद करता है कि आपका एडवर्सरी जो है ना, वो कहता था आपका एडवर्सरी जो है ना वो तगड़ा हो तो तब आप मज़ा आता है, ठीक है। सो और एंड देन आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात करते हैं, इंडिया क्यों आजकल पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता? उनको पता है पाकिस्तान पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं। सो इंडिया भी इस चीज़ों को समझता है कि पाकिस्तान की पोजीशन वीक है, लिहाजा वीक पोजीशन से बात कर रहा है, लिहाजा बात ही ना करो। सो द मोमेंट पाकिस्तान की पोजीशन तगड़ी हो जाती है, तो देन इंडिया विल ऑटोमेटिकली टॉक विद पाकिस्तान। तो ये चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ दैट पाकिस्तान शुड नॉट नॉक इट
کہ جی ہم سے بات کریں. پاکستان شوڈ ویٹ فار دا ٹائم. Give yourself political stability, stay strong, look at the Indian achievements, ان کو دیکھو, فالو کرو. کہ دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں نا ہمارے ڈی این اے ایک ہی تو ہم قوم ہیں, دو ایک طرح کے ہم لوگ ہیں, قومیں تو علیحدہ علیحدہ ہیں, ایک ہی طرح کے ہم لوگ ہیں, ایک ہی ہمارا ڈی این اے ہے. ٹھیک ہے جناب. سو انڈینس ترقی کر رہے ہیں, ہم کیوں رک گئے ہیں؟ سو لیٹس ویٹ فار دا ٹائم, لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انڈیا نے کیا کیا اور وہ کیسے ترقی. سو انڈینز ہم سے کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہے, اس وجہ سے. سو افغانستان سے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں, انڈیا سے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں, خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اب بنگلہ دیش بھی ہے, وہ بھی ہماری بات نہیں مانتا یا ہم اس کی بات نہیں مانتے, اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات نہیں کر رہے, اس لیے بنگلہ دیش بھی ہم سے بات نہیں کرتا. ان کو پتہ یہ کمزور ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اب ایران جو ہے, ایران نے کیوں پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کی, کیوں ڈیٹرنس جو ہے وہ بریک ہوئی ہے, یا کیوں ڈیٹرنس کمپرومائز ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان چیزوں کے اوپر آئی تھنک یہ انٹرنل سول سرچنگ ہو رہی ہے. لوگ سوچ رہے ہیں, جو دوز ہو آر دی ہیلم آف دی افیئرس. ابھی ایران کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا, میں نے پڑھا ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ آپ ہمیں بیک سٹیب نہیں کر سکتے. میری ذاتی رائے میں دس بیک سٹیبنگ مینس کہ آپ جو ہے, دی آرمی چیف از سیئنگ کہ آپ ہمارے ایڈورسری کے ساتھ مل کے ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹ وی ول ناٹ لیٹ یو ڈو دس. یہ نہیں ہم کریں گے, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایران کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات ہوئی ہے. اور یہ چیز اب یہ جو ایران نے پنجگور پہ حملہ کیا تھا, یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ مذاق نہیں تھا. ڈونٹ ٹیک کنسیڈر دس مذاق فار دا کنٹری لائک پاکستان اینڈ ایران. ویری سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ, اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں, لیکن دیٹ از اے ٹیکٹیکل گیمبل وچ دی ایرانیئنز پلیڈ. تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. اگر یہ ہمارے سیاستدان تھوڑے سے ہمارے میچور ہو جائے نا, فوج بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے. دے ہیو آلسو اسٹیپڈ اپ. انہوں نے بھی نظام میں بہت زیادہ اپنی وہ بنا لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. فوج سمجھتی ہے جی سیاستدان نکمے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. سیاستدان سمجھتے ہیں فوج بہت زیادد پینیٹریٹ کر گئی ہے. یہ دونوں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں, اینڈ دین اپنی اسپیس جو ایک نیچرل اسپیس ہوتی ہے سسٹم کی, اس کو اس میں آپریٹ کریں, اینڈ دین تھنگز ول بی فار بیٹر دین. لیکن یہ لڑائی لڑنا بند کریں. وی ول ہیو ٹو اسٹاپ فائٹنگ. بند کریں. یہ ڈی ایسکیلیشن ایران کے ساتھ ہماری ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن ایران نے یہ جو ٹیکٹیکل گیمبل کھیلا ہے, اس کا ایران کو نقصان ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اٹ از کلیئر. ابھی ایرانی فارن منسٹر آ رہے ہیں نا پاکستان 2 دن بعد. کیوں آ رہے ہیں؟ سرجیکل سٹرائک مار کے مارے گھر کیوں آئے گا کوئی؟ کیوں آئے گا؟ ظاہر بات ہے ان کو پتہ چل گیا ہے. ایک تو آج میرا خیال ہے ایران کے امبیسڈر بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جن کو ہم نے کہا تھا کہ واپس چلے جائیں, جن کو کہا تھا واپس نہ آئیے گا, اور پاکستانی امبیسڈر جن کو بلا لیا تھا وہ بھی چلے گئے. سو آئی تھنک دیز تھنگز آر دیر. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس میں افغانیوں کو بڑا سیدھا میسج ہے. آئی وش کہ کوئی پاکستانی پولیٹیشین اس میں بول سکے اور وہ بات کر سکے جو آرمی چیف بات کر رہے ہیں. یہ آرمی چیف کی بات کا اپنا وزن ضرور موجود ہے, لیکن پولیٹیشین کی بات کا اپنا وزن ہوتا ہے. پولیٹیشین جو ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے لیجیٹیمیسی ہوتی ہے سسٹم کی, سوسائٹی کی. لیجیٹیمیسی ہوتی ہے پولیٹیکل اپریٹس کی. لیجیٹیمیسی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. جب جنرل بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کلیئرٹی تو ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. لیکن obviously whatever فیصلہ اور whatever decision the فوج takes, army takes, it needs a political backing. سو جو چیف نے کہا ہے, اگر اس کو پولیٹیشین سمجھیں ان چیزوں کو, اور اپنے گھر میں لڑائی بند کریں, اپنی اکانومی کو بہتر کریں, نظام کو آگے کی طرف لے کے چلیں. کمپٹیشن ہے بھائی اس وقت آپ کا. اس وقت باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن ہی کون اگے لنگ ہے. تو کتنی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے. the country which got independence with India, a country which got independence with India, وہ ملک جو ہے وہ کیوں یہ باتیں کرے گا کہ اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ہمارا کمپیریزن نہیں کونی, ہم تو بہت آگے نکل گئے ہیں, آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو افغانستان کو میسج دیا گیا ہے دیٹ نیڈس ٹو کم فرام دا پارلیمنٹ. ایک سنگل پاکستانی کی جو اہمیت ہے پورے افغانستان سے زیادہ, دیٹ از نیشنلزم. یہ قومیت ہے. کہ آپ کو پتہ ہے امریکنز کیا کرتے ہیں؟ دیٹس این امریکن اسٹائل. کیا
مجھے یاد ہے نارتھ ایک امریکن جرنلسٹ تھے, کورین امریکن جرنلسٹ تھے آئی تھنک, اینڈ دے کراس فرام ساؤتھ کوریا ٹو نارتھ کوریا. کسی طریقے کیا ہوا مجھے نہیں پتا, لانگ اسٹوری بیک, آئی تھنک بش یا اوباما کے ٹینیور کی بات. کورینز نے پکڑ لیا اس کو. جب کورینز نے پکڑ لیا تو اب انہیں کیا کریں. فارمر امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن traveled all the way from Washington to Pyongyang to get that journalist. ایک فوجی, وہ ایک صحافی کے لیے پورے سابق صدر مشینری لا دی انہوں نے, ایک امریکی کے لیے جو کہ کورین امریکن تھا. وہ یہ بھی نہیں تھا کہ جو ہے نا فل امریکن بھی نہیں تھا, دوسرا کورین امریکن ہی ہے, اس طرح جو ٹرم ہوتی ہے نا, بیکاز وہ پہلے کہیں کوریا میں پیدا ہوا, بعد میں ہی مووڈ اینڈ شفٹڈ اینڈ آل دیٹ جو بھی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وی نیڈ ٹو فوکس آن دس, وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ ویری کیئرفلی کہ ہمیں کیسے اپنے لوگوں کو عزت دینی ہے. اور یہ جو مذہب کی نام کے اوپر ہم نے یہ جو رکھا ہوا تھا نا کہ جی مذہب دے نام دے ہمارے فوجی, پاکستان didn't send its soldiers in fight in Saudi Arabia fight with Yemen. سعودیز اینڈ اماراتیز اینڈ بہت سارے عرب ممالک چاہتے تھے کہ پاکستانی فوجی آ کے لڑیں یمن میں کہ فوجیوں کے ساتھ اور ادھر شہید ہوں اور آمین کو جو ہے وہ $12,000 دیں, لیکن فوج نے فیصلہ کیا نہیں, ہم نہیں لڑیں گے وہاں جا کے. اٹس ناٹ اے کویسچن آف $12,000, ہم کوئی مرسنریز نہیں ہیں. اس وقت ہمارے خطے میں اگر کوئی جنگ آ جاتی ہے, حالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو وی ہیو ٹو لک کہ کتنا ہم نے چیزوں کو بہتر کیا. ہمارے لوگوں نے تو پہلے ہی بڑی جانیں دے دی ہیں, بڑا کچھ ہو گیا, ہم کوئی فار سیل تھوڑے ہی ہیں. ٹھیک ہے جناب, دنیا ہمیں کہتی ہے یہ تو فار سیل ہے. تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو سن کے, جب پاکستان کی عوام اور سسٹم کے بارے میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے اینڈ ویری انکریجنگ ٹو گیو اے میسج ٹو افغانستان. Do not give a message to Afghanistan that one Pakistani, life of one Pakistani is more important than entire Afghanistan. And the Iran shouldn't backstab us. And for India, the important thing is کہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا, اس کے لیے آپ کو پہلے وہ انگریڈینٹس پورے کریں. وہ جن ہانڈی چاہتے ہیں نا چیزاں پوری ہونی چاہیے, سو وہ اپنے وہ انگریڈینٹس پورے کریں. ہمارے وہ انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ہمارے انگریڈینٹس پورے اس لیے نہیں ہیں, ہم لڑتے ہی بہت ہیں. ہم جب لڑنا بند کریں گے تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. ہماری جان چھوٹے گی, ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ان چیزوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے ہم نے گلے سے. سو سیاستدان لڑنا بند کریں, فوج ایک سٹیپ پیچھے ہٹے, وہ اپنا کام کرے جو اس کا کانسٹیٹیوشن میں آئین میں چیزیں داخل ہیں. سیاستدان اپنا کام کریں جو کانسٹیٹیوشن ان کو یہ کہتا ہے. اینڈ دین ایوری باڈی از ورکنگ, ہر کوئی اپنے لیے کام کر رہا ہے, ملک کے لیے کام کر رہا ہے. دیٹس اٹ, دیٹس نیسیسری. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی پاورز پہ اسٹیپ آن کریں. یہ میں سمجھتا ہوں دیٹس رانگ, اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اینڈ دا پالیٹیشینس نیڈ ٹو گیٹ بیک دیٹ لاسٹ اسپیس in the constitution which they have deliberately given, which the previous Prime Minister Imran Khan gave to the system, and which is getting very difficult with every passing day to get back that space. The reason behind is کہ وہ پولیٹیکل ایکومن نہیں ہے, وہ یونٹی نہیں ہے. وہ ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں سیکنڈ گریڈ جو ہے نا وہ دم چھلا بننا چاہتا ہوں نظام کا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں واقعی یار نظام کو جو ہے ایز پر دا بکس بننا چاہوں گا اور میں کرنا چاہوں گا. سو آئی تھنک دس از واٹ وی شوڈ ڈو. تھینک یو.